بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مولا علی علیہ السلام کا بغیر الف کا خطبہ جسے آج کل کا سپر کمپیوٹر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یقین جانیں آپ کی عقل حیران رہ جائے گی اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا مولا علی علیہ السلام نے ایسے راز بھی بیان کیے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اس زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ اس بندے کا تعلق عرب سے تھا اور شاید آپ یہ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں جو گنتی ہوتی ہے، کاؤنٹنگ، وہ 1000 تک ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا، اگر کوئی عربی نسل کا گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کرے، اسے 500 سال لگیں گے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ اس آدمی کو یقین ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ بات کیسے کہی۔ ناظرین کرام، مولا علی علیہ السلام کا یہ ایک جملہ آپ کی لاجواب ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اس بات کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ ایک عربی گھوڑے کی دوڑنے کی رفتار 22 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر 22 کو ہم پورے دن یعنی 24 گھنٹوں کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ 528 بنتا ہے۔ یعنی ایک گھوڑا پورا دن یعنی 24 گھنٹے دوڑتا ہے تو وہ تقریباً پورے دن میں 528 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اب ایک مہینے میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں گھوڑے کی طرف سے جو طے کردہ فاصلہ ہے اس کا حساب لگانے کے لیے ایک دن یعنی 528 کو ہمیں ملٹی پلائی کرنا پڑے گا 30 پہ، نہیں، بالکل نہیں، 29.5 پہ، کیونکہ ایک اسلامی مہینے میں ایوریج 29.5 دن ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس حساب کی کیلکولیشن کریں تو اس کا جواب آتا ہے 15,576 مائلز۔ اگر ایک گھوڑا ایک ماہ میں یعنی 30 دن میں 15,576 میل کا فاصلہ طے کرے گا، اب ایک سال میں اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ایک سال میں جو فاصلہ بنے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس پر ملٹی پلائی کریں گے؟ ایک مہینے کے بعد 12 پہ ملٹی پلائی کریں گے، کیونکہ سال میں 12 مہینے بنتے ہیں، اس لیے ایک سال میں یہ 1,86,912 مائلز بنتا ہے۔ پھر 1,86,912 یعنی ایک سال کو ملٹی پلائی کرنا ہے 500 سالوں سے۔ 500 سے جب ملٹی پلائی کریں گے، کیونکہ گھوڑے کو 500 سال تک مسلسل چلنا ہے، تو پتہ ہے اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 9,34,56,000 مائلز۔ اب اگر آپ کسی ماہر فلکیات دان سے یہ پوچھیں گے کہ آج کے دور میں زمین سے سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فاصلہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین کا جو اوور ویٹ ہے یہ بیضوی شکل کا ہے اور بعض اوقات یہ سورج کے قریب جاتا ہے اور بعض اوقات یہ سورج سے دور ہو جاتا ہے، اور جب زمین سورج کے بالکل نزدیک آتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,01,00,000 میل ہوتا ہے، اور سورج سے سب سے زیادہ جو فاصلہ ہے وہ 9,48,00,000 میل بنتا ہے۔ جب ان دونوں فاصلوں پر ایک ایوریج آپ لیتے ہیں تو وہ 9,30,00,000 میل کے لگ بھگ آتا ہے۔ سائنس کی اس کیلکولیشن کا حساب موجودہ دور کی ڈسکوری ہے، 1450 سال پہلے کی اگر بات کریں، لیکن مولا علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں 1450 سال پہلے ذکر فرمایا تھا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ سائنس سے کہیں زیادہ آگے کی سوچ رکھنے والے ایک ذہین انسان تھے، جن کی مثالیں ہمیں آج غیر مسلموں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک روز کچھ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون سا حرف گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ الف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے، اور کوئی شخص ایسا کلام نہیں کر سکتا جس میں الف نہ ہو۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک خطبہ اس طرح ارشاد فرمایا کہ وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، اور یہ ایک ایسا تاریخی خطبہ تھا جس میں کہیں بھی الف حرف استعمال نہیں ہوا، اور آج بھی آپ اس کلام پر حیرت زدہ ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے خطبے میں کہیں بھی حرف الف کا استعمال نہیں ہوا۔ لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ ایک اور جگہ پر آپ نے ایک ایسا خطبہ پیش کیا
جس میں کہیں بھی کوئی ڈاٹ کوئی نقطہ شامل نہیں تھا۔ اگر عربی حروف کو دیکھیں تو یہ بات کہیں بھی پاسبل نہیں آتی کہ اتنے بڑے خطبے میں بغیر نقطے والے حرف کا استعمال ہو سکے، لیکن جب بات کرنے والا علم کا سمندر ہو تو ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ذہانت کے ان گنت واقعات موجود ہیں جنہیں سن کر اور پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کئی نامور سائنسدان، ریسرچرز اور فلاسفرز امام علی علیہ السلام کے اقوال پر ریسرچ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ جیسا ذہین انسان کوئی اور نہیں تھا۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر جارج جارڈک امام علی علیہ السلام کی زندگی سے اتنے انسپائرڈ ہوئے کہ انہوں نے آپ کی زندگی پر ایک مکمل کتاب پبلش کر دی جس کا نام تھا دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ دوستو، یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی ذہانت کہ سائنس جس پر ابھی تک ریسرچ کر رہی ہے، اور ان کی عقل دنگ رہ گئی کہ مولا علی علیہ السلام کو اتنا علم کس نے دیا تھا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔